اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے. باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے. کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے. تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط. تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک. اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے، سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اونلی ہائپوتھیٹیکل، مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں، دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر، سب سے طاقتور اسمگلر، سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں، میں سائنٹیفک ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں، ایک آسان سوال، چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. ماشاءاللہ یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے. یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں، مثال کے طور پہ، الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں، لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں، سب سے طاقتور چور ہوں، سب سے بڑا اسمگلر ہوں، لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں، میں منطق میں مانتا ہوں، میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے، اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں، سب سے طاقتور اسمگلر ہوں، سب سے پاورفل ہوں اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ، 1 2 3 نے، منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں، سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں، منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ، سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا
पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब बोलते हैं पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब मैं सबसे ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में, दे ऑन माई पेरोल, मैं उनको हफ्ता देता हूं, कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ेंगी। आम चोर होगा तो पुलिस पकड़ेंगी, मैं बहुत ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में। आप एक वजह बताओ कि क्यों चोरी करना बुरी बात है और मैं छोड़ दूंगा। तकलीफ होगी, मैं जिसको चोरी करूंगा उसको तकलीफ होगी, जिससे मैं चोरी करता हूं उसके लिए बुरी बात है, मेरे लिए क्या बुरी बात है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए बुरी क्यों है वो कहिए। जिससे मैं चोरी करता हूं चाहे लाख रुपया हो, उसके लिए बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना। मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूं, अच्छी घड़ी खरीद सकता हूं, अच्छा बंगला खरीद सकता हूं, दुनिया में घूम सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं 2 लाख 5 लाख 10 लाख तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए मुझे मेरे लिए क्यों बुरी है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। हराम की कमाई, या भाई साहब ने बोला हराम की कमाई, ये किधर लिखा है हराम की कमाई? मैंने कहा मंतिक के जरिए बताओ, लॉजिक के जरिए, साइंस के जरिए। मैं साइंस की किताब पढ़ा हूं, किधर भी साइंस की किताब में नहीं लिखा है कि चोरी करना हराम है। आप मुझे एक वजह बताओ कि क्यों गलत है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। एक वजह, 2 नहीं 3 नहीं, मंतिक से या साइंस के जरिए एक वजह बताओ क्यों गलत है और मैं छोड़ दूंगा। भाई साहब बहुत दूर है, सुनने में नहीं आएगा। चोर है, लोग मुझे चोर बोलेंगे। अरे चोरी करना तो अच्छी बात है ना, तो मेरी तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। अगर लोग मुझे चोर बोलेंगे, मेरे नजदीक चोरी करना अच्छी बात है, तो मेरी तारीफ करेंगे, करने तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? लोग जब मेरी तारीफ कर रहे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? किसी शख्स ने कहा कि कोई मेरी चोरी करेगा। भाई साहब मेरी चोरी कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे पास 100 बॉडीगार्ड्स है स्टेज के पीछे खड़े AK-47 के साथ। मैं दूसरे की चोरी कर सकता हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं, मेरी चोरी कोई कर ही नहीं सकता है। हो सकता है कोई लोग, अभी आपके जवाब खत्म हो गए, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर ये प्रैक्टिस करता हूं, और भी सवाल आते, और भी जवाब आते। कोई कहता है कि अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, आपके कॉन्शियंस को बाइट होगा। आपका जो कॉन्शियंस है, ईमान, ज़मीर, ज़मीर मेरे दोस्त का नाम भी है, आपका ज़मीर गवारेगा नहीं। मैंने कहा मैं मेरा ज़मीर मबनी है मंतिक पे और साइंस के। मेरा ज़मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं साइंटिफिक आदमी हूं। आपका ज़मीर कहता आप मत चोरी करो, मेरा ज़मीर तो कहता भाई साइंस के बुनियाद पे चोरी करना गलत नहीं है। आपका ज़मीर होता आप मत करो, मेरा ज़मीर तो कहता भाई साइंस और मंतिक के हिसाब से चलो। कोई कहेगा ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मैं कहता हूं किसने लिखा ये किताब इंसानियत? मेरे लिए तो अच्छी बात है, मैं चोरी कर सकता हूं, घूमने जा सकता हूं, बंगला खरीद सकता हूं, गाड़ी खरीद सकता हूं, क्या बुरी बात है? मंतिक के जरिए ये साबित करना मुश्किल है। अभी हम अपना साइड अदला बदली करते हैं, बदलते हैं। आप वो है नास्तिक, मिसाल के तौर पे चोर या बड़े डाकू, और मैं एक मुसलमान हूं, छोटा सा दाई जाकिर। मैं मानता हूं, मैं अगर कहूंगा उससे कि पुलिस पकड़ेंगे, वो कहेगा पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में। आपकी कोई चोरी करेगा, वो कहेगा मेरे कोई चोरी कर नहीं सकता है, मेरे पास 100 बॉडीगार्ड है। कोई कहेगा अरे वो बेचारे को तकलीफ हो रही है, वो कहेगा उसको तकलीफ होती है होने दो, मुझे तो फायदा है तो मैं चोरी करूंगा। मैं कहूंगा कि आपका ज़मीर नहीं गवारेगा, मेरा ज़मीर तो कहता है मंतिक के हिसाब से चलो। ये जो भी आप उससे कोशिश करेंगे साबित करने के लिए, मुमकिन ही नहीं कि आम मंतिक और आम साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आप साबित कर सके कि चोरी करना गलत है। लेकिन अगर आप कुरान का सहारा लेंगे,
اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، قرآن سائنس کے اوپر ہے، قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے، میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مثال ایک ہی دوں گا، نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی۔ میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے، تو وہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی، اٹ واز پرائمری نیبولا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے، ستارے، چاند، سورج اور یہ زمین۔ تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہے گا 40 سال پہلے۔ میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ، کافر لوگ، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے۔ یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانتا رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا۔ وہ جو اب بگ بینگ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں۔ یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی، آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتہ لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے، ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور جو
آخری فیصلہ جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں، کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک یوم الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کے زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews. میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم، سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسپٹر چمڑی میں ہے. جب پین ریسپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسپٹر جل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نے 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್کار کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے. کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے،
ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے. اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے.